جب سب دروازے بند ہو جائیں صرف 3 دن یہ عمل کریں، رزق، عزت، شادی، ہر مسئلے کا حل۔ السلام علیکم، کیسے ہیں مائی یوٹیوب فیملی؟ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، خیریت سے ہوں۔ کیا آپ اس وقت کسی ایسے مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں، کسی ایسی مشکل سے آپ لڑ رہے ہیں جہاں آپ کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے؟ کیا آپ ہر بند دروازہ کھٹکھٹا کر دیکھ لیا ہے مگر کوئی مدد نہیں مل رہی؟ کیا رزق کی تنگی ہے، عزت میں کمی آ گئی ہے، یا شادی میں رکاوٹ ہے، یا آپ اولاد کے لیے پریشان ہیں، یا کوئی ایسا مسئلہ جس نے آپ کو اندر سے توڑ دیا ہے؟ اگر ہاں تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے، کیونکہ آج میں آپ کو بتاؤں گی ایک ایسا عمل جو صرف 3 دن میں آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ اصل میں پتہ ہے بات کیا ہے؟ حقیقت اور احساس۔ زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے جب انسان ہر طرف سے تھک جاتا ہے، لوگ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، دوست بدل جاتے ہیں، اپنے بھی اجنبی لگنے لگتے ہیں، اور سب سے بڑی بات انسان خود سے بھی ہار جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، جب دنیا کے دروازے بند ہو جاتے ہیں تب اللہ تعالیٰ کے دروازے کھلتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں۔ آپ اللہ سے جیسا گمان رکھتے ہیں نا ویسا ہی آپ کو ملے گا۔ اگر آپ یقین کر لیں کہ اللہ آپ کی مشکل حل کر دے گا تو کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ تو آپ نے جو بھی یقین کے ساتھ عمل کرنا ہے تو آپ انشاءاللہ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی کس طرح سے مدد فرماتے ہیں۔ آج میں آپ کو جو عمل بتانے جا رہی ہوں وہ خاص ان حاجات کے لیے جو آپ کو ناممکن لگ رہی ہیں۔ یہ چھوٹے موٹے مسئلوں کے لیے آپ نے بالکل نہیں پڑھنی۔ آپ نے یہ اس وقت یہ عمل کرنا ہے جب آپ کو لگے کہ آپ کی زندگی میں بہت زیادہ مشکل ہے، یا آپ کو کوئی کام ایسا ہے جو آپ کو بالکل ناممکن لگ رہا ہے، جس کے لیے آپ بہت زیادہ پریشان اور تھک چکے ہیں اور آپ کے اختیار سے باہر ہو گیا ہے۔ تو تب آپ نے یہ عمل کرنا ہے، کیونکہ چھوٹے موٹے مسئلوں کے لیے بڑے بڑے ایسے وظائف نہیں کرنے چاہیے۔ یہ وظیفہ آپ نے صرف اور صرف 3 دن کرنا ہے، اور انشاءاللہ آپ جب پورے یقین کے ساتھ کریں گے، کسی کو بتائے بغیر کریں گے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، اور سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پر آپ کو مکمل یقین چاہیے۔ یاد رکھیں، اللہ کبھی بھی اپنے بندے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، بس وہ دیکھتا ہے کہ بندہ کتنا صبر کرتا ہے۔ آپ کی دعائیں ضائع کبھی بھی نہیں جاتی، وہ جمع ہو رہی ہیں، اور جب وہ وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا ہی نواز دے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اب میں آپ کو جو عمل بتانے جا رہی ہوں وہ خاص عمل ہے سورۃ مزمل کا عمل۔ میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے کس طرح وہ عمل کرنا ہے، کتنے دن کرنا ہے، اور کس طرح سے آپ نے اس سورت کو پڑھنا ہے۔ روزانہ رات کو سونے سے پہلے پڑھنا ہے، اور آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ کوئی بھی آپ فکس ٹائم نہیں ہے، ویسے کوشش کریں کہ عشاء کی نماز کے بعد پرسکون جگہ پر بیٹھ کر پڑھیں، لیکن اگر آپ دن میں کسی بھی ٹائم فری ہیں تو آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی آپ عمل شروع کریں تو یاد رکھیں اللہ سے کبھی بھی مایوس نہ ہو، کیونکہ وہی سب کچھ بدل سکتا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو آپ نے ویڈیو کو بھی لائک کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی مشکلات کو آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاجتوں کو قبول فرمائے۔ جو لوگ اپنے روزگار کے لیے پریشان ہیں، جو لوگ اپنی شادی کو لے کر کے پریشان ہیں، جو لوگ ماں باپ کی وجہ سے کسی بھی وجہ سے مطلب کہ پریشانی میں، مشکلات میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ یہ وظیفہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، میں پہلے بھی آپ کے ساتھ کافی دفعہ شیئر کر چکی ہوں، اور لوگوں نے اس کو بہت زیادہ پسند کیا تھا۔ میں نے کہا کیوں نہ اس ٹاپک پر مزید ویڈیو بنائی جائے، تاکہ جن لوگوں نے یہ وظیفہ نہیں دیکھا، جن لوگوں نے یہ مطلب کہ نہیں اس عمل کو کیا، یا کسی بھی پریشانی میں وہ مبتلا ہیں، تو یہ صورت کا عمل کر کے آپ اس پریشانی کو دور کر سکتے ہیں، اور 3 دن کے اندر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے آپ کے لیے اسباب بنا دے گے جہاں سے آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ یہ عمل آپ شادی کے لیے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی ایج ہو گئی ہے، آپ کا رشتہ نہیں آ رہا، آپ کا من پسند رشتہ، یا ویسے بھی آپ کا رشتہ آتا ہے لیکن کسی جہیز کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے رکاوٹ بن جاتی ہے، آپ کا رشتہ نہیں ہو پاتا، آپ تب یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ کی اگر شادی ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ابھی تک اولاد نہیں دی، آپ اولاد کو لے کر پریشان ہیں، تو آپ یہ اولاد کے لیے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ قرض میں ڈوبے ہیں اور آپ کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، کوئی سبب نظر نہیں آ رہا، تو آپ قرض کو لے کر سکتے ہیں۔ آپ جاب کے لیے پریشان ہیں، ایون کہ زندگی کے کسی بھی مسئلے کو لے کر آپ پریشان ہیں نا، تو یہ عمل آپ کی زندگی کو سدھار دے گا، یہ عمل آپ کی زندگی میں پازیٹیو چیزیں لے کر آئے گا۔ آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ وہاں سے سبب بنا دیں گے جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی وظیفہ کیا کرے، میں اپنی ہر ویڈیو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب بھی کوئی وظیفہ آپ کرتے ہیں نا، جب بھی، تو آپ نے 3 کام لازمی کرنے ہوتے ہیں۔ پہلی جو بات ہے وظیفے کو پورا کرنے کا جو طریقہ ہے، آپ 5 وقت نماز لازمی ادا کیا کریں۔ دیکھیں، آپ وظائف کر رہے ہوتے ہیں، بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وظیفے کر رہے ہوتے ہیں، بعد میں آ کر بولتے ہیں کہ ہم نے وظیفہ کیا لیکن رزلٹ نہیں ملے۔ رزلٹ کیوں نہیں ملتے؟ کیونکہ آپ نماز تو پڑھتے نہیں ہیں۔ جب آپ 5 وقت، جب بھی، پہلے تو آپ کو ہر حال میں نماز ادا کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ نماز کو آپ نے 5 وقت ادا کرنا ہے، لیکن جب وظیفہ کریں تب تو کوشش کرنی ہے کہ آپ کی کوئی بھی نماز قضا نہ ہو۔ دیکھیں، جب آپ فرض نماز ادا نہیں کریں گے تو آپ کی نفلی عبادت کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ جب آپ فرض نماز ادا کریں گے تو آٹومیٹکلی آپ کی نفلی عبادت بھی قبول ہو جاتی ہے۔ تو پہلی جو شرط ہے وظیفے کو قبول ہونے کے لیے وہ ہے آپ نے 5 وقت نماز لازمی ادا کرنی ہے۔
اور دوسری جو بات ہے وہ میں آپ سے اکثر کہتی ہوں کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہا کریں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہا کریں، اور گناہوں کو معافی مانگنے کا سب سے خوبصورت اور آسان طریقہ ہے استغفار کرنا۔ آپ استغفار کیا کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ آپ نے یہ لازمی آپ نے یہ عمل آپ نے کرنا ہے۔ آپ اس کو نا وظیفے کے طور پر نہ پڑھا کریں، آپ اس کو ڈیلی بیس پر، آپ جیسے دوسرے کام کرتی ہیں ڈیلی بیس پر اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ آپ نے ڈیلی ایک تسبیح اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی کے بعد درمیان میں آپ نے 100 مرتبہ استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ اپنی لازمی پڑھنی ہے۔ میں آپ کو اپنی ہر ویڈیو میں بتاتی ہوں کہ استغفار زندگی کا معمول بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ استغفار کرنے والے انسان کے لیے اولاد کی کمی، مال کی کمی، اللہ تعالیٰ اس کی جتنی آزمائشیں ہیں اس کو گناہوں کو دھو دیتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمان سے بارشیں برساتا ہے، اللہ تعالیٰ کی 4 انعامات استغفار کرنے سے آپ کو ملتے ہیں۔ تو استغفار کو نا اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ اور تیسری جو چیز ہوتی ہے جو وظیفے کو قبول کرنے میں آپ کو مدد دیتی ہے اور جو سب سے اہم ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ پر مکمل توکل، مکمل کامل یقین کے ساتھ۔ دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ وظائف تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن ساتھ میں یہ بات بھی کرتے ہیں ہمارے وظائف قبول ہوتے تو ہیں نہیں، فائدہ۔ دیکھیں جب آپ کے دل میں ڈاؤٹ ہوتا ہے تو پھر کیسے آپ کی، جب آپ نے پہلے سے ہی سوچ لیا کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہونی تو پھر کیسے قبول ہوں گی؟ جب بھی کوئی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگے نا تو پورے یقین کے ساتھ مانگیں۔ دیکھیں ہمیں اگر کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو ہمارے مائنڈ میں سب سے پہلا خیال کیا آتا ہے کہ ہم اپنی ماں سے کوئی فرمائش کریں گے تو ہماری ماں نے وہ فرمائش لازمی قبول کرنی ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہماری ماں ہماری کسی بھی بات کو نہیں ٹال سکتی۔ تو جو ہمارا اللہ ہے وہ ہماری 70 ماہوں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے، تو پھر اس سے مانگنے سے ہمارے دل میں یہ ڈاؤٹ کیوں ہوتا ہے کہ ہمیں یہ چیز نہیں ملے گی؟ پورے یقین کے ساتھ مانگیں، کامل یقین کے ساتھ مانگیں۔ اس کی دیکھیں نا اللہ تعالیٰ رحیم ہے، غفور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے جس نے پوری دنیا کو بنایا ہے، جو پوری دنیا کو بنا سکتا ہے، تو کیا اس کے لیے ہماری خواہشیں، ہماری جو پریشانیاں وہ بالکل اس کے سامنے تو کچھ بھی نہیں ہے نا، کیونکہ ہماری پریشانیاں تو ہمیں بڑی لگ رہی ہیں لیکن اللہ کے سامنے تو وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جس نے پوری کائنات کو بنایا تو اس کے لیے ہماری پریشانیاں کیا ہوں گی؟ یہ جو دنیا ہے نا تو یہ مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، تو خود سوچیں ہماری پریشانیاں اس کے سامنے کیا ہوں گی۔ تو کوشش کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ سے پورے یقین کے ساتھ مانگا کریں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو آپ نے کوئی پیارا سا کمنٹ لازمی کرنا ہے، اللہ لکھ دیں، محمد لکھ دیں، کن فیکن لکھ دیں، آپ نے لکھنا ہے۔ اور اب چلتے ہیں اصل وظیفے کی طرف کہ وظیفہ کس طرح کرنا ہے۔ آپ نے اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے نا درمیان میں آپ نے 41 مرتبہ سورہ مزمل کو پڑھنا ہے، 41 مرتبہ اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی، درمیان میں 41 مرتبہ آپ نے سورہ مزمل کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے 3 دن یہ عمل کرنا ہے۔ ایک دن آپ نے اگر فجر میں کیا ہے، دوسرے دن آپ کو ٹائم نہیں ملا تو آپ یہ ظہر میں بھی کر سکتے ہیں، دوسرے دن آپ نے ظہر میں کیا آپ کو ٹائم نہیں ملا تو تیسرے دن آپ عصر میں بھی کر سکتے ہیں۔ مطلب آپ نے ایک دن میں جب بھی آپ کو ٹائم ملے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، جب بھی کوشش کریں کہ عشاء کے بعد کریں کیونکہ پرسکون ٹائم ہوتا ہے، شور نہیں ہوتا، آپ سکون سے پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ کی منت پوری ہو جائے نا تو آپ نے جب منت پوری ہو جائے تو آپ نے شکرانے کے نفل ادا کرنے ہیں اور اس کے بعد کوئی چیز اللہ کے نام پر بانٹ دینی ہے۔ کسی غریب کو کھانا کھلا سکتے ہیں، آپ نے کھلا دینا ہے، اس طرح آپ نے کرنا ہے۔ کسی غریب کو کوئی چیز بانٹنی ہے، آپ نے بانٹ دینی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ آپ کا مسئلہ کس طرح حل ہوتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا تاکہ جو پریشان ہے اپنی زندگی کو لے کر کسی بھی مسئلے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو بھی دور کرے۔ آمین ثم آمین۔